میں میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں 2014-15 کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے جس کا مینڈیٹ نیشنل اسمبلی نے دیا تھا، جس کے لیے اے پی سی ہوئی تھی، وہ مینڈیٹڈ ڈائلاگ ہم نے کیا تھا اور ہم نے کافی حد تک سکسیسز بھی حاصل کی تھی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب جب نہیں ہوئے تو پھر قوم کو اعتماد میں لیا، پھر ایک اے پی سی ہوئی، پھر لیا گیا اس سے مینڈیٹ لیا گیا اور پھر اس کے بعد ضرب عضب شروع ہوا، رد الفساد شروع ہوا، آپریشن ہوئے، اور بائی دا ٹائم کہ جب ہماری حکومت ختم ہوتی ہے تو جس طرح لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، اسی طرح دہشت گردی بھی ختم ہو گئی تھی۔ سم ہو گزشتہ 3-4 سال جو ہوئے ہیں، انہوں نے نمو پائی ہے۔ خان صاحب کے دل میں ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ ہمارے مذاکرات کے دوران بھی وہ یہی کہتے تھے کہ آپریشن نہیں کرنا، بس مذاکرات کرو، تو اس ڈیل سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور جب یہ حکومت بنی ہے، ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں، تو یہ لہر ایک پھر اٹھ چکی تھی، پوری طرح انگڑائی لے چکی تھی اور اب وہ چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر کمٹمنٹ اگر ہوگی، جو کہ ہے اس موجودہ حکومت کے اندر، اور ہماری فوج کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، بہت جلد ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ یہ کوئی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے، کنسرن ضرور ہونا چاہیے، اور اس کنسرن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس کے بہت سے اجزاء ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، مکمل نہیں ہوئے، اسے پھر سے نکالنا ہوگا اور پھر سے دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں کوئی کمزوریاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ 9 سال سے ایک ایسی حکومت ہے جو پرو طالبان حکومت سمجھی جاتی ہے، پی ٹی آئی کی، تو اس 9 سالہ عہد کے اندر ان عناصر کو تقویت ملی ہے، وہ پرورش پا رہے ہیں، اور جو صوبائی حکومت ایک رول پلے کر سکتی ہے وہ نہیں کر پا رہی۔ اس کے لیے ایک فورس چاہیے، اور وہ فورس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اندر جب پولیٹیکل ول آئے گی تو پھر وہ استعمال۔ وہاں ہے ہماری دھرتی جو ہے اس کے اوپر فساد ہوا ہے، ہم نے دہشت گردی کنٹرول کیا ہے، ہماری امریکہ کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں یہاں پہ دہشت گردی کے اوپر۔ وہ آئے $2.2 ٹریلین لگا کے چلے گئے، کہاں لگا کے چلے گئے؟ کو پتہ ہے کسی کو؟ تانوں پتہ نظر آتا ہے کتنے لگا تھا؟ تو یہ ہم نے اپنی جنگیں خود لڑنی ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی مدد ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ ہم دہشت گردی کی جنگ، بھارت کے ساتھ جو ہمارا معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے خود نپٹنے ہیں ان سے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہماری فوج نے پہلے بھی دہشت گردی پہ قابو پایا تھا، پھر دہشت گردی پہ وہ قابو پائیں گی۔ جو سر اٹھا رہے ہیں ان سروں کو اسی طرح کچلا جائے گا جس طرح پہلے کچلا گیا تھا۔ یہ جو لوگ انہی قوتوں کے دفاتر کھول رہے تھے پاکستان میں، آج وہی پریشان ہیں، تو انہیں پچھلے 9 سال میں کیا کیا ہے؟ اور یقیناً اسی دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے 80,000 سے زیادہ، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے آرم فورسز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سویلین ہو، اور خود ہم نے اپنی بیوی شہید کو کھویا ہے، ہم نے 2 سے زیادہ جالے جو ہے نا ہمارا شہید ہو چکا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو نہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اسی وجہ سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مودی کو آئینہ دکھایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے، کیوں امریکہ اس کو اتنی توجہ دے رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے۔ جو شخص سڑکوں پہ بیٹھ کے اور جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی، اسمبلی میں حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس شخص کو بھی شٹ اپ۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہے اور اس کے اوپر بات بھی کی ہے۔ میں جب تاشکند گیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے ساؤتھ ایشیا کے اوپر ہم نے کھویا بہت ہے، پایا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے افغانستان کے لیے قربانی دے کر بھی ہم افغانستان کی آنکھوں میں جو ہے وہ کانٹا ہے، اور اس کے لیے جو ہے گلاب نہیں ہے۔ آج بھی افغانستان کی پرائرٹی جو ہے وہ انڈیا ہے، اور افغانستان کی پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی آج جو کرنسی ہے $100 ملین کی، آج مجھے کوئی بول رہا تھا کہ صرف بارڈر کے تھرو آپ کی کرنسی جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ کوئی پوچھے نا کہ آپ کی ڈالر کیوں کہاں جا رہا ہے، آپ کے دہشت گرد ان بارڈر سے کیسے جو وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی رونا پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہم اپنے ملک کو اندر سے پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ بارڈر دونوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، نو انٹرفیرنس ان اینی ڈپارٹمنٹ۔ جو ادارہ ہے وہ اپنے آپ ادارے کے حوالے سے کام کرے، اور جگہ پہ فوکس نہیں کرے۔ اگر اور چیزوں کے اوپر فوکس ہوگا تو اس کی جو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے ورک کی، وہ ڈسٹرب ہوگی۔ اور حالات، مجھے آپ تو تھوڑے میں بات کریں، مجھے حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں، اور اکنامکلی بھی
और टेररिज्म के आपको पता है कि एनपी पहले दिन से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंग में उसका बड़ा हिस्सा है, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी। जब भी ये मुज़ाकरात के लिए जाते थे हम इनको मना करते थे कि भाई इस तरह के मुज़ाकरात आप इन लोगों के साथ मत करें, उसके बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे मुल्क पे, जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस कमेटी में हमने 1-2 महीने पहले इनसे ब्रीफिंग ली, स्वात के हवाले से और टीटीपी के हवाले से। इन्होंने हमें क्लियर किया था कि हमें जो इन्होंने बताया था कि बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, ऐसा सच ये सारी अफवाहें सोशल मीडिया की। तो हमने एक विज़िट रखा कि हमें स्वात ले जाए और हम वहाँ के लोकल लोगों से बात करना चाहते हैं और वो सूरत हाल हम आगे लाना चाहते हैं। वो उन्होंने कैंसिल किया था, लेकिन अब कल से मैं इनको राब्ते में कर रहा हूँ कि आप डिफेंस कमेटी को बुलाएं, उसमें ये हमें जवाब दें कि ये कौन से हालात हुए हैं। उस दिन जो बनू में हुआ, आज सुबह जो वाना में हुआ, जो पूरे हमले को यहाँ पे ये खुद अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत दूर की बात है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट हमारी आज बैठी हुई है वो मुझे सीरियस नज़र नहीं आ रही। तो अब आवाम को खुद देखना चाहिए कि अपना तहफ़्फ़ुज़ अगर गवर्नमेंट नहीं करा सकती तो हमें बता दें, हम खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इस तरह के इश्यूज़ में जिन लोगों ने मुज़ाकरात किए हैं, जो लोग मुज़ाकरात की इस्सत है उनको कटहरे में लाया जाए, चाहे वो जनरल्स हैं चाहे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको यहाँ पे ला के उनसे पूछा जाए कि आपने मुल्क को किस नेश पे पहुँचा दिया। इस वक्त हम सबको अबव पार्टी फ्लैग्स और अक्रॉस पार्टी लाइंस हमें इस पे बैठना चाहिए और सबसे पहले मुल्क में अमन अमान की जो हालात है इसको सुधारना चाहिए। इकॉनमी हमारी वैसी भी बहुत ही बिगड़ी हुई है और ये हमारी इकॉनमी पे बहुत ही ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट आएंगे और इसके ख़िलाफ़ एक तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक कम्प्रहेंसिव वंस एंड फॉर ऑल जो है इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की जो मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके साथ जो लिंक है ताकि और ज़्यादा ना बिगड़ सके। और ऑलरेडी हम और ज़्यादा खून देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जितना खून पुख्तूनों का बहा है, इसके बाद हमारी और बर्दाश्त ख़त्म है। और अगर इस पे मुतफिक नहीं होगी तो फिर आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होगी उसके लिए फिर सबको तैयार होना चाहिए और सारे फिर जिम्मेदार होना चाहिए। किसी सारे बनों में आपके 10 सिक्योरिटी पर्सनल उनके कब्ज़े में, इसमें मैं यही तो कह रहा हूँ, जब वो एक कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करेंगे, आपके अताब से, आपकी बातों से, आपकी बेवकूफ़ियों से वो मुवर्रा होकर काम करेंगे तो अपना काम करेंगे। आपने तो उनका मोरल इतना नीचे कर दिया है कि उसको उठाने में भी वक्त लगेगा। तो क्या करें वो? आपकी मुल्क की हिफाजत करें, आपकी हिफाजत करें कि अपने उस जो आप उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी हिफाजत करें। क्या करें? अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप ज़रा थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखें। तो जब आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो अपने आप को उठा लेंगे।